السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی نیوز بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج شام صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کریں گے۔ خطے کی کشیدہ صورتحال پر غور ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صدر مملکت کو موجودہ صورتحال پر بریفنگ دیں گے۔ صدر آصف زرداری کو امریکہ ایران جنگ میں ثالثی کی کوششوں پر اعتماد میں لیا جائے گا۔ مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے سفارتی کوششیں تیز۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے رابطہ۔ سعودی عرب سے یکجہتی اور حمایت کا اظہار اور سعودی عرب پر حملوں کی مذمت کی۔ غیر معمولی تحمل کا مظاہرہ کرنے پر سعودی قیادت کو سراہا۔ کہا پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ امت مسلمہ میں اتحاد اور ہم آہنگی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ سعودی ولی عہد نے پاکستان کی امن کوششوں کی تعریف کی، قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور یورپی یونین کے نائب صدر کے درمیان رابطہ، علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ بات چیت میں امن و استحکام کے لیے سفارتکاری اور مذاکرات ناگزیر قرار دیے گئے۔ پاکستان کا آئین عوام کے حق کے لیے بنایا گیا۔ آرٹیکل 140 کا نفاذ چاہتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں فوری طور پر 28ویں آئینی ترمیم لائی جائے۔ خالد مقبول صدیقی کی پریس کانفرنس۔ مصطفیٰ کمال نے کہا پاکستان کا نظام 4 وزیر اعلیٰ کے پاس ہے، شہر 400 ہیں۔ یہ ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں، یہ ملک کی مجبوری ہے، یہ پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے۔ فاروق ستار بولے وقت آ گیا ہے کہ پاکستان میں جاگیردارانہ جمہوریت کو ختم کیا جائے، مکمل طور پر بااختیار بلدیاتی نظام قائم کیا جائے۔ The situation in the Middle East is becoming increasingly volatile, and in recent weeks, settler violence has reached its highest level. Organized, coordinated attacks against the Palestinian population. مشرق وسطی میں تنازعات کی وجہ سے بڑے تصادم کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ فلسطینی عوام بددستور غیر قانونی قبضے، بے دخلی، منظم تشدد کا سامنا کر رہے ہیں۔ مستقل مندوب عاصم افتخار کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں خطاب۔ غزہ میں 71,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے، جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے۔ اسرائیلی آباد کار فلسطینی آبادی پر منظم حملے کر رہے ہیں۔ 15 مارچ کو تموم قصبے میں فلسطینی خاندان پر فائرنگ کی گئی، جس میں عید کی خریداری کے لیے کیے جانے والے ماں باپ، 2 کمسن بچے شہید ہو گئے۔ مغربی کنارے میں نقاب پوش گروہوں نے گھروں اور مساجد کو آگ لگا دی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور چودھری صالح حسین کی زیر صدارت اجلاس۔ اسپینش ریزیڈنٹ کارڈ کے لیے پیش رفت کا تفصیلی جائزہ۔ غیر قانونی تارکین کو رجسٹریشن سے پہلے دستاویزات 1 ہفتے میں جاری کرنے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کسی مجرم کو پاسپورٹ جاری نہ کیا جائے، پولیس ترجیحی بنیادوں پر کریکٹر سرٹیفکیٹ جاری کرے۔ چودھری صالح حسین کا کہنا تھا اسپینش ریزیڈنٹ اسکیم سے کم و بیش 15,000 پاکستانی مستفید ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی سمیت 21 سیاسی جماعتوں کے انتخابی نشانات روک لیے۔ ذرائع کے مطابق انتخابی نشانات انٹرا پارٹی انتخابات کرانے میں ناکامی پر روکے گئے۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات تاحال تسلیم نہیں کیے۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ اثر دکھانے لگا۔ چمن سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش۔ کراچی سمیت سندھ میں آج سے 29 مارچ تک تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان۔ کے پی، پنجاب، گلگت اور آزاد کشمیر میں 30 مارچ تک بارشوں کی پیش گوئی۔ مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش کے باعث فلش فلڈنگ کا خدشہ۔ لودھرا کے قریب آدم واہن اسٹیشن پر تیز گام ٹرین کی 4 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ 14 گھنٹے بعد بھی ریلوے ٹریک بحال نہ ہو سکا۔ ٹرینوں کی آمد و رفت معطل، سینکڑوں مسافروں کو سخت پریشانی کا سامنا۔ اسٹیشن ماسٹر کا کہنا ہے ٹریک کی بحالی کا کام جاری ہے، مزید 2 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں ایندھن کی کمی روکنے کے لیے وفاقی حکومت کے فیصلوں پر لبیک کہیں گے۔ وفاقی حکومت لاک ڈاؤن کا فیصلہ کرتی ہے تو اس پر بھی مکمل طور پر عمل کریں گے۔ موجودہ حالات کے پیش نظر سندھ کابینہ نے 3 ماہ کی تنخواہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ جمعے کے روز ورک فرام ہوم کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ عوامی ضروریات اور ایندھن کے ذخائر محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل کراچی کا 1 روزہ دورہ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور گورنر سندھ نہال ہاشمی سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم پیپلز پارٹی کی رہنما سینیٹر شہری رحمان سے ان کی صاحبزادی کے انتقال پر تعزیت بھی کریں گے۔ You know, I don't like to say this. We've won this. This war has been won.
The only one that likes to keep it going is the fake news. And the other side, I can tell you, they'd like to make a deal. They've agreed they will never have a nuclear weapon. They've agreed to that. Gave us a present, and it was a very big present worth a tremendous amount of money. ہم جنگ جیت گئے، کہہ سکتے ہیں کہ ایران میں رجیم چینج ہو گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران نے آبنائے ہرمز کے حوالے سے ایک بہت بڑا تحفہ دیا ہے۔ تحفہ کیا ہے یہ نہیں بتاؤں گا، لیکن تحفے کی مالیت بہت زیادہ ہے۔ ایران کے اس اقدام سے نیا اعتماد ملا۔ تہران میں اب درست لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ کا کہنا ہے امریکہ بموں کے ذریعے مذاکرات کر رہا ہے۔ تاریخ میں پہلی بار کسی جدید فوج کو اتنی تیزی سے شکست دی۔ ایران کے پاس جدید فوج، فضائی دفاعی نظام، مضبوط قیادت اور بڑے بنکرز تھے۔ امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ فضائی کارروائی تاریخ میں یاد رکھی جائے گی۔ ایران نے اسرائیل پر میزائلوں اور ڈرون کی بارش کر دی، تیل اویو کو نشانے پر رکھ لیا۔ اسرائیلی دارالحکومت دھماکوں سے گونج اٹھا، عمارتوں اور گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا۔ پاسداران انقلاب نے اسرائیلی فوج کے کمرشل، لاجسٹک اور سپورٹ مراکز کو بھی نشانہ بنایا۔ خیبر شکن، عماد اور سجیل میزائل استعمال کیے۔ حزب اللہ کا بھی شمالی اسرائیل پر میزائلوں سے حملہ۔ اسرائیلی حکام کے مطابق حملے میں ایک شخص ہلاک اور 12 افراد زخمی ہوئے۔ لوگ خوفزدہ ہو کر بنکرز میں چھپ گئے۔ اسرائیل نے ایران پر وحشیانہ بمباری شروع کر دی۔ ایران کے بوشہر پاور پلانٹ پر حملہ، تہران اور اصفہان سمیت دیگر شہروں پر بمباری۔ جنوبی تہران میں 12 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اسرائیل نے بوشہر جوہری پاور پلانٹ کی سائٹ پر دوبارہ حملہ کیا۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کا کہنا ہے کوئی مالی یا تکنیکی نقصان نہیں ہوا۔ IAEA نے بوشہر جوہری بجلی گھر پر دوبارہ حملے کی تصدیق کر دی۔ اصفہان پر بمباری سے مارکیٹ اور ریسٹورانٹس تباہ ہو گئے۔ ایران نے پڑوسی اور خلیجی ملکوں میں امریکی اڈوں پر حملے تیز کر دیے۔ بحرین، کویت اور اردن پر میزائل داغے۔ کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ڈرون حملہ، فیول ٹینک میں آگ بھڑک اٹھی۔ ایران نے سعودی عرب پر بھی ڈرون فائر کیے۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے 11 ڈرونز مار گرائے۔ مشرقی حصے میں 40 منٹ میں 9 ڈرون تباہ کیے۔ ایران نے بحرین پر شدید ترین حملہ کیا، فوجی اڈے پر کئی میزائل برسائے۔ شدید جانی و مالی نقصان ہوا۔ حملے میں ایک اماراتی فوجی کنٹریکٹر جاں بحق، درجن سے زائد بحرینی اور اماراتی اہلکار زخمی ہوئے، جن میں سے 4 کی حالت تشویشناک ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور برطانوی وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے سعودی عرب پر ایران کے حملوں کی مذمت کی۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں سیکیورٹی اور استحکام کو درپیش خطرات پر تشویش کا اظہار کیا۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کی ترک صدر رجب طیب اردوان سے فون پر گفتگو۔ امیر قطر نے کشیدگی روکنے کی کوششوں پر شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے اور باہمی مفادات کی خدمت کے لیے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ پاکستانی سفارتکاری کے آگے بھارتی خارجہ پالیسی چاروں خانے چت۔ بھارتی جریدے دی وائر نے رپورٹ میں لکھا پاکستان نے بھارت کو ہر محاذ پر شکست دے دی، مودی سرکار کے بلند بانگ دعوے بے نقاب ہو گئے۔ واشنگٹن نے دلی کی جگہ اسلام آباد کی مشرق وسطی میں اہمیت تسلیم کر لی۔ بھارت کی پاکستان کو تنہا کرنے کی حکمت عملی بری طرح ناکام ہوئی۔ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان اہم ترین ثالث بن کر ابھرا۔ امریکہ نے نئی دلی کو نظر انداز کر کے پاکستانی قیادت پر اعتماد کیا۔ دنیا مودی کو اسرائیل اور امریکہ کا حد سے زیادہ تابع سمجھتی ہے۔ پاکستان کو واشنگٹن اور تہران دونوں کا اعتماد حاصل ہے۔ پاکستان نے بھارتی عدالتوں سے کشمیری رہنماؤں کو سنائی گئی سزائیں مسترد کر دی۔ آسیہ اندرابی کو عمر قید کی سزا کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا آسیہ اندرابی کی ساتھیوں کو 30 سال قید کی سزا سنانا انصاف کا قتل ہے۔ بھارتی عدالت کا فیصلہ انسانی حقوق کی سنگین پامالی ہے۔ بھارت کالے قوانین کے ذریعے کشمیریوں کی آواز دبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان کا عالمی برادری اور اقوام متحدہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ کہا بھارتی اقدامات خطے میں کشیدگی بڑھانے کا باعث بن رہے ہیں، امن اور استحکام کی کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ Surprising. 15 minutes before he made that post, someone or some group of people made a massive trade. What the president was about to announce, because when you take that trade on this market and the other oil markets, they have made hundreds of millions of dollars potentially. امریکی صدر کی ایران سے مذاکرات کے اعلان سے پہلے بڑی خریداری۔ برطانوی نشریاتی ادارے نے آئل اور اسٹاک مارکیٹ میں بڑی خریداری پر سوالات اٹھا دیے۔ اسکائی نیوز کا کہنا ہے ٹرمپ کے ٹروتھ سوشل پر پوسٹ سے 15 منٹ پہلے ہی مارکیٹ اوپر چلی گئی۔ ٹرمپ کے اعلان سے پہلے آئل اور شیئرز کے بڑے پیمانے پر خریداری ہوئی۔ ٹرمپ کی پوسٹ سے پہلے حالیہ دنوں کے سب سے بڑے سودے ہوئے۔ کیا مخصوص کاروباری گروپ کو پتا تھا کہ ٹرمپ کیا پوسٹ کرنے والے ہیں؟
कारोबारी ग्रुप या तो इंतहाई खुशकिस्मत हैं या उन्हें पहले से ही पता था। ऑयल और दीगर मार्केट्स ने ऐलान से पहले सौदे करके कई $100 मिलियन कमाए। फिर की कशीदा सूरत हाल के बायस एशियाई तरक्याती बैंक मुतासरा मुल्कों को बजट सपोर्ट देने के लिए तैयार, इमदादी पैकेज का ऐलान कर दिया। ADB के सदर मारसाटो के मुताबिक मुतासरा तरक्की पजीर रुकन मुल्कों की मदद करेंगे। दबाव को संभालने और तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए तेज मदद जरूरी है। पैकेज में बजट सपोर्ट, तिजारती और सप्लाई चेन फाइनेंस शामिल। पैकेज में अब तेल भी शामिल कर रहे हैं। तेल दरामद महफूज बनाने के लिए ADB किरदार अदा करेगी। PSL 11 का एक्शन कल से शुरू होगा। खिलाड़ी लाहौर पहुंच गए। कराची किंग्स के खिलाड़ियों ने कैंप ज्वाइन कर लिया। कराची के किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर और मोइन अली पाकिस्तान पहुंच गए। सलमान अली आगा, मीर हमजा, साद बेग और दीगर ने भी टीम को ज्वाइन कर लिया। कल पहला मुकाबला लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्स में होगा। PSL 11 का ऑफिशियल एंथम रिलीज। शोहरा आफाक, गुलूकार आतिफ असलम, आयमा बेग, साबरी सिस्टर्स और दानिया कंवल ने आवाज का जादू जगाया। गुलूकार राहत फतेह अली खान और बेटे शाहजमान खान के लिए लंदन में एजाज। बरतानवी पार्लियामेंट में बाप बेटे को अवार्ड से नवाजा गया। लॉर्ड तारिक अहमद, मोहम्मद यासीन, अफजल खान समेत मुतअद्दिद अरकान पार्लियामेंट ने तकरीब में शिरकत की। तकरीब का एहतमाम पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मौसीकार जोड़े काशिफ राजा और रबायत जहान ने किया। राहत फतेह अली खान और शाहजमान ने इतवार को लंदन की तारीखी रॉयल एल्बर्ट हॉल में परफॉर्म किया था। राहत फतेह अली खान का कहना था, बरतानवी पार्लियामेंट में अवार्ड मिलना एजाज की बात है। अवार्ड वालिदैन की दुआओं और मेहनत का नतीजा है। राहत फतेह अली खान का बंगाली जुबान में गाना जल्द रिलीज होने वाला है। AWI फिल्म, सलमान इकबाल फिल्म्स और बिग बैंग फिल्म्स की पेशकश। फिल्म आग लगे बस्ती में ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड कायम कर दिया। फिल्म को सबसे बड़ा इफ्तिताही वीकेंड बिजनेस मिला। फहद मुस्तफा और माहिरा खान स्टार फिल्म ने पाकिस्तान में ईद के दिनों में बॉक्स ऑफिस पर 16 करोड़ 20, बैरून मुल्क 11 करोड़ रुपए कमा लिए। फिल्म ने आलमी सतह पर वीकेंड पर 27 करोड़ 20 लाख रुपए पर बिजनेस किया। मुल्क भर के सिनेमा घरों में हाउसफुल नुमाइश जारी। टिकट्स की डिमांड की वजह से सिनेमा घरों ने रात के एक्स्ट्रा शोज रख लिए। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए होम TV न्यूज।